معي يا أمتي ما عدت أصبر أن يموت بياني شعري يراودني لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران ما عاد يحويني سكوتي والبكاء أنا لست مجبولا على الخذلان أنا في يمين الشمس تشرق عزة. آپ سب جانتے ہیں کہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل قائم ہوا، لیکن جب اس کے قیام کا منصوبہ پیش کیا جا رہا تھا اب اس کے بارے میں اجتہاد کر کے ہم اس کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ ہم اس کی مزید اپلیکیشن کو سوچیں گے کہ اس کی اپلیکیشن فردر کیا ہو سکتی ہیں، لیکن اب اس کے بارے میں بات طے ہو چکی ہے. على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. دنیا کو ایک عدل کا نظام دینے کے لیے اللہ نے جہاد کو حلال کیا. جہاد کی حلت کی یقیناً اور بھی اسباب ہیں. قرآن حکیم سے دوسرا مقام ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 80. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ دوسرا لشکر وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر اور دجال کا مقابلہ کرے گا. یہ دو لشکر ہیں اور یہ ایک وقت کی بات نہیں. یہ نہیں کہ وہی لشکر جو ہے اس ہندوستان کو فتح. یہاں سال بھر میں جو جرائم ہوتے ہیں سعودی عرب کے اندر وہ آپ کی کسی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ کے اندر ایک دن کے اندر ہو جاتے ہیں. دس از دی آؤٹ پٹ ان سزاؤں کی. لیکن انہوں نے مرکزی حکومت اپنے ہاں رکھی اور اس قسم کا حسن سلوک دوسروں کے ساتھ کیا کہ محمد بن قاسم کے بعد ہندوؤں نے اپنے کچھ آگے بڑھا، لیکن یہاں جو سسٹم ہے وہ بار بار ٹوٹتا رہا. پینڈولم کی طرح کبھی ایک ایکسٹریم ہے ماشاء اللہ، کبھی جمہوریت ہے، اور جو ایسی لیڈرشپ جن کا بے داغ کردار ہو اور وہ امریکنز کے ساتھ سفارتکاری کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہمارا اسلام کا یہ مذہب اس لیے پاکستان کا مقصد جو اس وقت تھا آج بھی ہے، جس مقصد پر آج ہماری قوم قائم ہے. باوجود چائنا کی جاسوسی والی بات تو نہیں ہے، کیونکہ جاسوسی کے لیے آپ کو ایمبیسی میں نہیں رکھنے ہوتے. کئی اور طریقے ہیں آج کل جاسوسی کرنے کے لیے، لیکن بڑی آرگنائزیشن جو ہوتی ہے سسٹم جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. لیکن فوراً سیکرٹری جنرل نیٹو نے اس کے اوپر کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، اسلام ابھی تک میدان میں ہے اور وہ ایک متبادل نظام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب ایک بچہ اپنی زندگی کے ابتدائی 3 یا 4 سال مکمل کر لیتا ہے، چلنا پھرنا سیکھ لیتا ہے، بات چیت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے والدین کو اس کے متعلق بنیادی فکر کیا لاحق ہوتی ہے؟ ظاہر ہے تعلیم و تربیت کی، کیونکہ تعلیم و تربیت ہی وہ چیز ہے جو گوشت پوست کے ایک جسم کو ایک باوقار، با اخلاق اور مؤثر انسان بناتی ہے. آج ہم اس بات کے تجزیے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام ان مقاصد کے حصول میں کہاں کھڑا ہے، اس میں کیا نقائص ہیں اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے. میں اور میرے گروپ ممبرز گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی تکمیل کے بعد اللہ کے فضل سے جامعۃ الرشید کے کلیت الشریعہ یعنی کالج آف شریعہ میں فی الوقت علم دین کے حصول میں مشغول ہیں. ہم نے ایک چھوٹا سا سروے منعقد کیا جس میں ہم کچھ سکولز اور کالجز گئے اور وہاں کے پرنسپل، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس اور ان کے علاوہ چند پیرنٹس سے بھی رائے لی. ہم نے ان سے ایک سوال کیا. اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم بجائے اس کے کہ ایک 4 دیواری میں بیٹھ کر مسائل کا اندازہ لگائیں، ہم براہ راست متعلقہ افراد اور متعلقہ اتھارٹیز سے ان مسائل کو جاننے کی کوشش کریں. سب سے پہلے ہم آپ کو ٹیچرز کی آراء سنائیں گے. سوال ہم نے ان سے یہ کیا
کہ کیا طالب علم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاقی تربیت اور کردار سازی کا ذمہ دار بھی اسکول ہے، اور ہے تو کس حد تک ہے، اور یہ بھی کہ اپنے اس فریضے کی ادائیگی میں ٹیچرز کو کیا مشکلات درپیش آتی ہیں۔ بچوں کی شخصیت اور کردار سازی میں اساتذہ کا اہم کردار ہے، لیکن کچھ عوامل ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے اس کام میں اساتذہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑی اور اہم وجہ جا وجہ تعلیمی اداروں کا کھلنا ہے، جہاں پر نہ تو معیار تعلیم پر توجہ ہے، نہ ہی شخصیت سازی پر۔ والدین کم فیسوں کے چکر میں اپنے بچوں کا داخلہ ان اسکولوں میں کراتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں اعلیٰ پائے کے معیاری اسکول بھی ہیں جو فیسوں کی مد میں بھاری رقم وصول کرتے ہیں، لیکن یہاں طلبا ہر کسی پر احسان جتاتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اتنی فیس پے کی ہے، ہم آزاد ہیں، یعنی ایک مرتبہ پھر روپیہ شخصیت سازی میں حائل ہوا۔ اسی طرح اساتذہ کے ساتھ طلبا کا برتاؤ اور ان کے اس منفی رویے پر والدین کی طرف سے ان کی حمایت۔ جب والدین اسکولوں میں طلبا کی قصوروار ہونے کے باوجود اساتذہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، جس سے اساتذہ کا احترام ہی نہیں بلکہ طلبا کے دل میں ان کی عزت نہ ہونے کے برابر ہے۔ جی، اساتذہ کرام کی آراء آپ سب نے سنی۔ سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں حافظ عبد المنان صاحب سے، جن کا تعلق جہلم سے ہے۔ یہ کیمیکل انجینئر ہیں، یونیورسٹی آف پنجاب سے پڑھا ہے۔ عبد المنان صاحب، آپ نے دیکھا کہ اساتذہ نے جو باتیں کی ان میں ایک بنیادی بات جو آئی وہ یہ آئی، ان کو شکایت یہ تھی کہ والدین اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، کوالٹی ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ سپینڈ نہیں کرتے ہیں۔ اس بات پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے کہ والدین اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، تو اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں کہ انسان کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں اور کچھ تعویشات ہیں۔ آج المیہ یہ ہوا کہ انسان نے اپنی تعویشات کو اپنی ضروریات سمجھ لیا اور ان کی تکمیل میں کوشش کرنا شروع کر دی۔ اس کے لیے جہاں ایک انسان سب سے پہلے 6-8 گھنٹے کام کرتا تھا، اس نے اپنے اوقات کو دورانیہ بڑھا دیا۔ جب اس طرح بھی وہ اپنی تعویشات کو حاصل نہیں کر سکا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ گھروں کے اندر سے خواتین نکل پڑیں، وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے روزگار کے لیے اور کمائی کے لیے اپنے اوقات کو مصروف کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ آج ہمارے گھروں سے والدین گھر کے ماحول کو چھوڑ کے دفتر یا فیکٹری یا کسی اور ماحول کے عادی ہو چکے ہیں اور اپنا اکثر دن کا وقت وہاں گزارتے ہیں۔ شام کے اوقات میں جب وہ تھکے ہارے آتے ہیں تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں، ان پہ توجہ دے سکیں۔ ہاں، اگر ان کے پاس اگر کچھ وقت ہوتا بھی ہے تو وہ، جیسا کہ آج کا زمانہ میڈیا کا ہے، چینلز کی نظر ہو جاتا ہے اور سستی تفریح کی خاطر والدین بچے سب لوگ اکٹھے بیٹھ کے اپنا وقت وہاں گزار دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو یہ شکایت ابھری کہ والدین اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، یہ بالکل درست ہے، اور اس کی وجوہات یہی ہیں کہ انسانوں نے اپنے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے اوقات کو بجائے اس کے کہ وہ تربیت میں لگاتے، انہوں نے اپنی ضروریات و تعیشات کو پورا کرنے میں لگا دیا۔ تو اب یہ ہے کہ آج کل کے ماحول کے حساب سے آپ نے جیسے خود بتایا کہ معیار زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے ارننگ تو کرنی پڑتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ کیا کم مطلب یہ کہ ارن نہ کریں، کمائی نہ کریں، یا کیا کریں؟ نہیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اس دنیا میں انسان کی ضروریات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اپنی ضروریات کو پہچانا جائے اور اپنے تعیشات کو الگ کیا جائے، اور اس دنیا کے اندر انسان جب اپنی کسی شعبے میں اپنے آپ کو کام میں لگاتا ہے تو وہ اس اپنی ضروریات کو پہچانتے ہوئے اس میں اپنا وقت دے، اور اس کے بعد جو باقی وقت ہے اس کو ایک مقصد کے تحت گزارتے ہوئے اپنے اولاد کی تربیت میں لگائے۔ جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ قرآن نے اور اللہ رب العزت نے یہ والدین کی ذمہ داری ٹھہرائی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچائیں۔ تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کی فکر کریں اور اس کے لیے اپنی ضروریات کو سمیٹتے ہوئے اور اپنے اوقات کو بچاتے ہوئے تعلیم و تربیت پر مناسب توجہ دیں۔ بہت شکریہ۔ ٹیچرز کی آراء میں ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے۔ ہم ریحان وارث صاحب سے مخاطب ہوتے ہیں۔ ریحان وارث صاحب اسلام آباد سے تعلق ہے ان کا، اور یونیورسٹی آف پنجاب سے انہوں نے BCom مکمل کیا ہوا ہے۔ ریحان صاحب، آپ نے ٹیچرز کی باتوں میں ایک یہ بات بھی سنی، ایک ٹیچر نے کہا کہ اسکول انتظامیہ زیادہ منافع کمانے کے چکر میں بہت سارے سٹینڈرڈز پہ کمپرومائز کر جاتی ہے۔ تو یہ کون سے سٹینڈرڈز ہیں اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا کیا حل آپ کے نزدیک ہے؟
دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اسکول کا نظام ہے یا کالج کا نظام ہے، یہ کون لوگ چلا رہے ہیں، اس کو اسٹیبلش کون لوگ کرتے ہیں. آیا کہ یہ ماہر تعلیم وہ بندہ کہ جو ایجوکیشن کی فیلڈ سے واقف ہے اور اس کے اندر اس کا ایک تجربہ بھی ہے وہ چلا رہے ہیں، یا ایک بزنس مین طبقہ جس کی خاص سوچ جو ہے وہ پروفٹ ارننگ ہے. تو اگر ہم جائزہ لیں تو بطور مشاہدے کی یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ یہ طبقہ جو چلا رہا ہے وہ بزنس مین طبقہ ہے، جو سارا سکولز کا سسٹم چلا رہا ہے. ظاہری بات ہے ایک بزنس مین طبقہ جو ہوتا ہے اس کے سامنے ایک خاص نظر ہوتی ہے، اس کا خاص ایک اپنا آبجیکٹیو ہوتا ہے، وہ آبجیکٹیو ہوتا ہے پروفٹ ارننگ. اس آبجیکٹیو کے پیش نظر وہ جو بھی کام کرتا ہے تو اس کے اندر اس کو یہ نظر نہیں آتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں اصلاح آ رہی ہے، معاشرے میں خرابی آ رہی ہے، میں جس مقاصد کے لیے اس ادارے کو کھول رہا ہوں اس سے مقاصد کیا حاصل ہوں گے. اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے. جب یہ پیش نظر ہوگا تو اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوں گی وہ آپ کے سامنے ہیں. دوسری بات یہ کہ میڈیا بھی اس کے اندر ایک بہت ہی کردار ادا کر رہا ہے. میڈیا جس طرح ایک لائف کو امیج کو پورٹری کرتا ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی بہترین سے بہترین گاڑی خریدوں، گھر خریدوں اور اپنی لائف کو لگژری بنانے کی کوشش کروں. تو اس کے لیے اس کے بعد جو تھوڑا بہت پیسہ ہوتا ہے اس کو وہ سوچتا ہے کہاں انویسٹ کروں. تو اس کو آج کل کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ اسکولز کا کاروبار ایک ایسا ہے کہ جس کے اندر پیسہ انویسٹ کرنے سے منافع زیادہ ہو سکتا ہے اور محنت بھی کم لگے گی. تو وہ سوچتا ہے کہ بڑا مشہور محاورہ اردو کا آپ سب نے سنا ہوگا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو اس ذہنیت کے پیش نظر ظاہری بات ہے جب ایک انسان کوئی کام شروع کرے گا تو اس کو معاشرے کی پرواہ نہیں ہوگی، اس کو صرف اپنی پرواہ ہوگی کہ میں نے پیسہ کمانا ہے. اور اسی پیش نظر وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ سلیبس کیا رکھا جائے، تعلیم کیسے ہوگی، تربیت کیسے ہوگی، ہماری جو آئندہ آنے والی نسل ہے جس نے ملک کو لے کے چلنا ہے وہ کیسے اس کا کریکٹر بلڈنگ کیسے ہوگی. وہ صرف فیس کے اوپر اصل زور ہوتا ہے ان کا کہ فیس زیادہ سے زیادہ ہو. اور ہم اگر اس کو آرگومنٹ کی بات کو مان بھی لیں گے فیس زیادہ رکھنا مجبوری ہے کیونکہ معاشرے میں انفلیشن اور غربت پھیلتی جا رہی ہے. آپ سب کے سامنے حالات، ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا. تو اگر اس کو مان بھی لیں اس بات کو تو نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کا آؤٹ پٹ بھی اچھا آنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ فیسز تو زیادہ ہیں لیکن معیار تعلیم، تربیت، اخلاقی اقدار، جتنی ساری چیزیں وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں اور فیسز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. تو یہ بنیادی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے اداروں کے اندر، اسکول اور کالجز کے اندر منافع خوری کی جو حوث ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو پھر ریحان صاحب اسکولز کو کون لوگ چلائیں؟ بزنس مین طبقے کے پاس پیسہ ہے، اگر وہ نہ چلائے تو پھر کون لوگ چلائیں؟ اور اگر وہی لوگ چلائیں تو پھر کس نظریے کے تحت چلائیں؟ منافع کمانا تو ان کا حق ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ اسکولز اصل میں ہر چیز کو چلانے کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس فیلڈ کے بندے ہوتے ہیں. اب اگر یہ سسٹم ایسے لوگ چلائیں گے جو ایجوکیشن سے واقف ہو، ان کا جو ہے وہ بزنس کا بھی رجحان ہو، اس سے منع نہیں کرتا. اسلام جو ہے وہ منافع کمانے سے قطعاً منع نہیں کرتا اسلام، لیکن منافع کو جائز طریقے سے اور ایک خاص رخ میں اور ایک خاص ذہنیت سے کمانے کو کہتا ہے. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت جو ہے وہ کھیل، تماشا، سٹائل اور لگژری، اور جس کو عام الفاظ میں آپ کہیں کہ اسٹیٹس کا آپس میں ایک دوسرے کے کمپٹیشن. اور جو ہمارا موضوع ہے اس کا جو 5واں پوائنٹ جو بتایا وہ موضوع کیا ہے کہ پیسہ میں کیسے زیادہ کماؤں اور اس کو کیسے اسٹور کروں. تو یہ دنیا کی حقیقت کے بارے میں اللہ پاک نے بتایا. اسی طرح قرآن کی سورۃ تکاثر میں اللہ پاک فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم کو مال کے جمع کرنے نے غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبر کے منہ تک پہنچ گئے. اب دیکھیں یہ ایک آئیڈیا اللہ پاک نے دے دیا کہ دنیا کیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. اس ذہنیت اور اس آئیڈیالوجی کی پیش نظر ایک بندہ جو کہ ایجوکیشن سے واقف ہو اور بزنس کو بھی سمجھتا ہو، جب وہ کام کرے گا تو معاشرے میں بہتری آئے گی. دوسری بات یہ کہ اصل جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ تعلیم اور تربیت ہونی چاہیے، نہ کہ پیسہ کمانا، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا پیٹ جو ہے وہ مٹی ہی بھر سکتی ہے اور دوسری کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو جب یہ پیش نظر ہوگا کہ مراد شاید اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی میں، جی بالکل قبر کی مٹی مراد ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. تو یہی مراد تھی. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پیش نظر چیزیں نہیں ہوتی تو معاملہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، وہ اس کو فوکس کرے. اور آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں کہ یہ کام تو ہم سب کا ہے، چاہے گورنمنٹ ہو چاہے ہم معاشرے کے افراد ہو، کیونکہ معاشرہ جو ہے ہم افراد سے مل کر بنتا ہے.
تو ہم سب نے یہ کرنا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ، ہم میں سے کوئی چند لوگ اگر یہ کام کو شروع کرنا چاہیں تو ان کے سامنے ایک وہ کریکٹر ہونا چاہیے، ان کے سامنے ایک فوکس ہونا چاہیے، آبجیکٹیو ہونا چاہیے، اس کے تحت یہ کام کریں، ایک سٹینڈرڈ سیٹ کریں، ایک کرائٹیریا سیٹ کریں کہ ہم نے ٹیچر لینے ہیں، کس لیول کے ٹیچر لینے ہیں، کیونکہ اگر صرف پیش نظر پیسہ ہوگا تو ٹیچرز لو لیول کے آئیں گے، جب ٹیچرز لو لیول کے ہوں گے اسٹوڈنٹس جو تیار کریں گے وہ بھی لو لیول کے ہوں گے، اور جب یہ اسٹوڈنٹس معاشرے میں جائیں گے تو معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ معیارات پہلے ہونے چاہیے اور اس کے بعد منافع ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ہم نے والدین سے بھی کچھ آراء اکٹھا کی ہیں، ان سے بھی ہم نے وہی سوال کیا تقریباً جو ٹیچرز سے کیا کہ کیا بچے کی اخلاقی تربیت کا ذمہ دار بالکل پوری طرح گھر ہے، اور اگر نہیں تو کس حد تک گھر ہے، اور یہ بھی کہ والدین کو اپنے اس فریضے کی ادائیگی میں کیا رکاوٹیں درپیش ہیں، کیا مسائل آ رہے ہیں. اسکول میں یہ ہے کہ بچے جو ہے مختلف قسم کے بچے آتے ہیں اسکول میں، اگر ہمارے ان کے اخلاق بھی ان پر اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ اگر گھر میں ہمارے میڈیا نہیں ہے یا ہمارے گھر میں نہیں ہے یا ہمارا ماحول دیندار ہے، لیکن ہمارے بچے جو اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کے بچے ہوتے ہیں جو اسکولوں میں ہر چیز ہوتی ہے اور وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. اب جیسے میرا بیٹا ہے بڑا، ہمارے گھر میں کیبل نہیں ہے، لیکن اسے سب معلوم ہے کہ کون سے ڈرامہ کب ہے، کون سی فلم کون سی جا رہی ہے، کون سے انڈین ڈرامے چل رہے ہیں، یعنی کہ اسکول میں تمام باتیں ڈسکس ہوتی ہیں. اسکول والے پیسوں کی خاطر سارے بچوں کو داخل کر لیتے ہیں جن کے ماحول گھر سے نہیں ہوتے، اور اسکول میں اسی طرح ہی دور دراز سے بات کرتے ہیں. اس سے ہمارے بچوں کے اخلاق سے بھی بہت فرق آتا ہے. میڈیا جو ہے وہ ہمارے بچوں کو بگاڑا ہے، کیونکہ جو ہے اس میں ہر طرح کی باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں، ہر طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جو بچوں کے سامنے کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. جی، ہم نے پیرنٹس کی کامنٹس سنے، اسکول گوئنگ بچوں کے یہ پیرنٹس تھے. ان میں ہم فیصل شہزاد صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. فیصل شہزاد صاحب سرگودا سے ان کا تعلق ہے، یونیورسٹی آف سرگودا سے BA انہوں نے کیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا فیصل صاحب کہ ٹیچرز کے بھی کامنٹس میں یہ بات آئی اور اب پیرنٹس کے بھی کامنٹس میں کہ انہوں نے میڈیا کو بلیم کیا. میڈیا سے مراد ان کی ظاہر ہے ٹیلی ویژن، موبائل فونز، کمپیوٹر، ساری چیزیں جو کچھ بھی، اور پرنٹ میڈیا بھی اس میں شامل ہے. تو ہم تو ظاہر ہے میڈیا تو موجودہ ترقی کی ایک علامت ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ میڈیا سے ہم منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور پیرنٹس کو اور والدین کو کیوں شکایت ہو رہی ہے میڈیا سے اتنی؟ دیکھیں عزیر صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نو ڈاؤٹ میڈیا کی جو انفلوئنس ہے اور میڈیا کی جو امپورٹنس ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہے. اس کا عمومی طور پہ پورے معاشرے کے اندر ایک رول ہے، اور خاص طور پہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کے اوپر اس کا انفلوئنس بہت ہی زیادہ گہرا ہے، کیونکہ یہ اس ایج کا بھی تقاضا ہے کہ ہر چیز کو پک کرنا، جہاں سے بھی کوئی چیز ملے اس کو لینا. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ بغیر کسی تمیز کے، نفع اور نقصان کے درمیان، اچھے برے کے درمیان، تو وہ ان چیزوں کو لیتے ہیں. اور یہ پرابلم تب پیدا ہوتی ہے جب پیرنٹس کی طرف سے بھی اور اساتذہ کی طرف سے بھی انہیں بالکل کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے میڈیا پہ، گویا کہ میڈیا ہی ان کا براہ راست مربی بن کے ان کی تربیت کر رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ اس بڑے ہتھیار کو ہم استعمال کر کے ان کی ایسی ذہن سازی کر کے ایک نیشن ہم پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آپ یہ کہیں کہ جتنے ہم ایڈوانٹیجز اس سے اٹھا رہے ہیں اس سے زیادہ منفی اثرات اس نسل پہ پڑ رہے ہیں. وہی صورت میں دیکھیں کہ بے حیائی آپ کے سامنے کتنی عام ہو چکی ہے. تو بدتمیزی میں ایک عنصر ہے، والدین کے ساتھ بھی یہ تمیز سے پیش نہیں آتے، اور ایسی اساتذہ کے ساتھ بھی ان کا حال ہے. پھر ان کی منتشر خیالی کا یہ لوگ شکار ہیں، اور زیب و زینت کی طرف ان کا بڑھتا ہوا رجحان. اور پھر یہ لوگ میڈیا میں جو کریکٹرز دیکھتے ہیں وہ اچھے ہیں برے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، پھر انہی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ان کی ساری پالیسیز ہیں. اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ آیا یہ کمی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، یا پھر کہ یہ کمی جو ہے یہ اس کے ٹیچرز کی طرف سے پیدا ہو رہی ہے جو کہ دن کا ایک بڑا حصہ ان کی ذہن سازی میں خرچ کرتے ہیں، یا کہ بچے میں خود ایسی کمیاں ہیں. تو کمی بیسیکلی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ایک سوچ جو غلط ڈیولپ ہو چکی ہے ہم لوگوں کے اندر، پیرنٹس کے اندر بھی اور ٹیچرز کے اندر بھی، کہ ہم معاشرے کو ایک اچھا انجینئر دیں، ایک اچھا ڈاکٹر دیں. اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ ایک اچھا انسان بھی معاشرے کو ملنا چاہیے. تو یہ بیسیکلی ہم سب کی کمزوری ہے.
تو اس کو سامنے رکھنا چاہیے. تو اس پھر میڈیا سے مطلب مثبت استعمال کس طرح کیا جائے؟ کیا اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں حل اس کا یہ ہے کہ معاشرے کی ہر یونٹ کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جہاں تک اساتذہ کا تعلق ہے تو وہ اس طور پہ ان کی تربیت کریں اسکولز کے اندر کہ ان کو ان کی اخلاقی اقدار بتائیں اور ان کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے مسلمانوں کا یہ بتائیں کہ ایک مستقل نیشن ہے اور یہ کہ اپنی ٹریڈیشنز ہیں, اپنا کلچر ہے, اپنی زبان ہے. یہ یہاں پہ ایسی اس قسم کی ترغیب چلتی ہے کہ بھئی موسیقی روح کی غذا ہے اور رقص جو ہے یہ اعضاء کی شاعری ہے. تو اس قسم کی خدارہ یہ لوگ باتیں نہ کریں. اور دوسری طرف جہاں پہ گھر کا تعلق ہے تو پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ پورا ٹائم اپنا وہ انویسٹ کریں, ان کو کمپنی دی جائے, ان کو بالکل کھلا نہ چھوڑا جائے. کہ ہوتا ہی ہے نا کہ پیرنٹس بھی ایسا کرتے ہیں کہ اپنی ہیڈ ایک کم کرنے کے لیے جب یہ لوگ شرارتیں کرتے ہیں ایسے فضول کام کرتے ہیں تو اپنی جان چھڑوانے کے لیے ان کو یہ کرتے ہیں کہ پھر یہ جاؤ جی آپ ٹی وی پہ یہ فلانا پروگرام لگے, کوئی مووی دیکھ لو, کوئی کارٹون دیکھ لو. تو بالکل کھلی ان کو ڈھیل دے دی جاتی ہے. حالانکہ ریسٹرکشنز ہونی چاہیے, ان پہ پورا کنٹرول ہونا چاہیے, ان کے لمٹس متعین کرنی چاہیے. تو یہ ایسی صورت ہے کہ جس کی وجہ سے اگر ان پہ عمل کیا جائے تو ہم معاشرے کو تعلیم اور تربیت کا ایک حسین امتزاج دے سکتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ کرے ایسا ہی ہو. اب رہ گئے طلبہ, اسٹوڈنٹس, جو اس ایجوکیشنل سسٹم کا آپ سمجھ لیجئے کہ نیوکلیس ہیں. ظاہر ہے انہی کو تعلیم دی جا رہی ہے, انہی کی تربیت مقصود ہے. ہم نے فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کے مختلف کیمپس کے چند اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا کہ آپ کو اپنی پڑھائی کے ساتھ, اپنی اسٹڈیز کے ساتھ کوپ اپ کرنے میں سب سے زیادہ مشکل کس چیز میں پیش آتی ہے؟ سب سے زیادہ مشکلات جب ہوتی ہیں جب ہماری اسٹڈی پوری نہیں ہو پاتی, جیسے ٹیچر چینج ہوتی جاتی ہیں, 1-2 مہینے میں کم سے کم زیادہ سی ہو جاتی ہیں, 2-3 ٹیچر ہو جاتی ہیں چینج, جب اس کا مشکلات ہوتی ہیں. جی جناب, اسٹوڈنٹس کی رائے ہمارے سامنے آ گئی. ہم اپنے ساتھی اسد اللہ سے سوال کریں گے. اسد اللہ کا تعلق کوہاٹ سے ہے اور یونیورسٹی آف پشاور سے انہوں نے M.Com مکمل کیا ہے. دیکھیے جی, اس شکایت کو سننے کے بعد میرے ذہن میں جو آتا ہے وہ یہ کہ ان شکایت کے 2 پہلو نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان بچوں کی شکایت کو ہم ایکسیپٹ کر لیں, اور دوسری یہ کہ ایکسیپٹ نہ کریں. اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں بچوں کی شکایت کو تو پھر وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ پڑھائی کی زیادتی کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ وقت کی کمی کی وجہ سے. دیکھیں جس طرح ہم نے بھائی فیصل صاحب نے میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات کی, اس میں میڈیا کے جو استعمالات ہیں اس میں مثلاً یہ کہ بچوں کو سپورٹس کو وقت دیکھنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے, اس میں اپنے موبائل کے استعمال کے لیے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وقت دینا پڑتا ہے. ان ساری ضروریات سے ان سب کو ضروری سمجھنے کے بعد جب وہ جو وقت بچے کے پاس بچتا ہے, ظاہر بات ہے وہ کم ہوتا ہے, تو اس کم وقت میں وہ اپنے اسٹڈی کو کور نہیں کر پاتا. اس وجہ سے وہ یہ شکایت کرتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور ہمارے پاس یہ ہوم ورک کا بوجھ ہے اور ہم اس وجہ سے نہیں کر پاتے. اور دوسرے پہلو سے اگر ہم اس کو بجا مان لیں کہ یہ ٹھیک ہے, ان کے بچوں کی شکایت کو ایکسیپٹ کریں, تو پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم یہ اس صورت میں یہ مسئلہ اختیار کر گیا ہے. وہ یہ کہ مسلمانوں کی مغلوبیت کو ہم دیکھیں کہ کوئی بھی نظام ہمارا مغلوبیت سے حالی نہیں. آج دیکھیں تعلیمی نظام جو ہمیں آزاد ہوئی کتنا عرصہ ہو چکا ہے, لیکن یہ کہ ہم مغرب کے دیے ہوئے نظام تعلیم جو اس کی ریکوائرمنٹس کی پورا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, اسی نظام تعلیم کے تحت آج بھی ہم چل رہے ہیں. ہم نے اپنے کورسز میں بیسک چینجز بھی ابھی تک نہیں لائے. اور دوسری یہ اس کی یہ مثال بیان کی جا سکتی ہے کہ جس طرح یورپین کنٹریز کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, جاپان کو دیکھ لیں, وہاں پر ان کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے ان کی مادری زبان میں, جس کی وجہ سے وہ کسی بھی فن میں بہتر انداز میں کارکردگی دکھا پاتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے, اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو پہلے انگلش میں محنت کرنی پڑتی ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے, پھر اس فن میں مہارت حاصل کرنی پڑتی ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں فرمایا ہے, ہمیں ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ اگر قوم کی زبان میں تعلیم دی جائے گی اور قوم کی زبان میں بات کی جائے گی تو پھر قوم والوں کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم لوگ اس سے سمجھ بوجھ حاصل کرو. چونکہ قرآن مجید کے اولین مخاطبین وہ عرب تھے اور عربی زبان میں قرآن کے نزول ان کے لیے آسان فہم تھا. اور ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ, ہم نے کسی بھی رسول کو
کسی بھی رسول کو جب بھیجا تو اس کی قوم کی زبان کے مطابق بھیجا، اور اس کی وجہ سے ان دو آیات سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی علم میں رسوخ حاصل کرنے کے لیے اس کا مادری زبان میں اس کا ڈیلیور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے. اور ایک اور وجہ بھی اس کی ہو سکتی ہے کہ بچوں کی ایپٹیچیوڈ کو بھی ہم نہیں دیکھتے، ان کی ذہنی رجحانات کو ہم نہیں دیکھتے، ہم اسکوپ کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس بچے کو میں نے یہاں داخل کرنا ہے. مثلاً پچھلے عرصے میں. اور اسکوپ سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ اسکوپ سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے جہاں پر ان کو آسانی سے جال مل سکیں، جہاں پر اس کو ارننگ آف منی میں وہ سہولت ہو، اس میں ایکسیس ہو، زیادتی ہو، یہ اسی ایک مراد. تو وہ اپنے ایپٹیٹیوڈ کے حساب سے اپنی پسند کے یا اپنے رجحان کے شعبے میں نہیں جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو پڑھائی بوجھ لگتی ہے اور سب کچھ مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کہا کہ اگر ہم بچے کی اس شکایت کو غلط تسلیم کریں کہ بھئی اس کی یہ پڑھائی زیادہ ہونے کی جو شکایت ہے وہ غلط ہے، تو اس کی وجہ ہے وقت کی کمی، اور وقت کہاں گزر رہا ہے وہ آپ نے بتایا. اور اگر ہم بچے کی اس شکایت کو صحیح مان لیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان مغلوب ہے. لیکن یہ تو دو مسئلے آپ نے بتائے، اس کے حل کیا ہے؟ جی، اس کے حل کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا شروع کیجیے، علم حاصل کیجیے. اور ہمارا بنیادی نظام تعلیم جو ہے وہ یہ بچوں کو نہیں سکھاتا. ہمارا بچہ جب پہلے دن اسکول جاتا ہے، اسکول کے گیٹ انٹر ہونے کے بعد اس کو جب سب سے پہلا سبق پڑھایا جاتا ہے وہ اس کو الف سے اللہ سکھانے کے بجائے اور اے سے اللہ سکھانے کی بجائے ایپل اور انار سکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کی ابتدائی دن سے ہی ذہن میں مادیت کا مادہ بھر جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے جب مادیت ذہن میں آتی ہے تو وہ ملک و ملت کے لیے بہتر طور پر سرو نہیں کر پاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ نے جس طرح فرمایا کہ اس کے حل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، شریعت مطہرہ نے ہمیں ہر چیز کی حل کی طرف جو ہے نا وہ گائیڈ لائن رہنمائی کی ہے. اس بارے میں بھی ہمارے پاس گائیڈ لائن موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں. مکہ مکرمہ میں دور جاہلیت کے موقع پر یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی اہم واقعہ جب پیش آتا تو وہ ان کے اعلان کے دو طریقے تھے، ان کے اعلان کرنے کے، لوگوں کو خبر دینے کے. ایک یہ ہوتا تھا کہ اون جو جانور ہے ان کا جو کثرت سے وہاں پایا جاتا ہے، ان کے کان کاٹ کر، ان کے جو ناک کاٹ کر اس سے خون نکلتا، تو اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک وحشت سی ہوتی تو وہ جمع ہو جاتی کوئی اہم واقعہ پیش آیا. یا جو وہ کسی پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں اور وہ اپنے بے لباس ہو کر وہ اس اعلان کو کرتے اور لوگ آسانی سے وہ سن لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس زمانے میں پہاڑی پر چڑھ کر اپنی قوم کو دعوت دی. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے میڈیا کو ترک نہیں کیا بلکہ اس کے منفی پہلو کو ترک کیا اور مثبت پہلو کو اختیار کیا. یعنی بے لباس ہونا جو منفی پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا. جی. اور اس میں یہ کہ ابھی میڈیا کا جس طرح ہمارے بھائی فیصل صاحب نے اس کے مثبت اور منفی پہلو کے بارے میں بات کی، اب اس میں بھی یہ کہوں گا کہ اساتذہ اور والدین کی اس میں ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی نگرانی کریں، اور گورنمنٹ کو بھی چونکہ وہ اسلامی حکومت ہے تو اس میں اس سلسلے میں چاہیے کہ سینسر بورڈ اس سلسلے میں قیام عمل میں لائیں جو وہ غیر اسلامی مواد کو نشر ہونے سے اور ان کو پھیلنے سے روکے تاکہ بچوں کو پڑھائی کے لیے مناسب وقت مل سکے. اور جو دوسرا آپ نے مسئلہ بتایا کہ ہم مغلوبیت سے پھر کیسے نکل سکتے ہیں، اس کے کیا ہمیں راہ ملتی ہے؟ جی، جہاں تک مغلوبیت کا سوال ہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مومنوں، اے مسلمانوں، آپ لوگ ہی غالب ہوگے جب تم ایمان والے ہوگے. اس شرط پر دیکھو آج ہم اپنی عملی زندگی پر بنیادی پر دیکھیں، ہمارا کوئی بھی نظام اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں چل پا رہا پوری طرح. ہم آج مسلم بائی چانس تو ہیں لیکن مسلم بائی چوائس نہیں ہے. ہم بائی چانس مسلم پیدا ہوئے اور ہم نے شعوری طور پر پھر اس اسلامی اصولوں کو اور اسلامی طرز زندگی کو اڈاپٹ نہیں کیا. اور جب ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے تو اس کے مزاج میں، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس دنیا میں نظام حکومت بھی دیں گے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اور جو ملک زیر نگرانی اس میں اسلامی نظام کے تحت ہوگا اس میں امن و سکون اور آشتی کا وہ دورہ ہوگا انشاءاللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اس مسئلے کے حل کے لیے چابی ہے. آپ کی بہت شکریہ آپ کا. عبد المنان صاحب، ہم آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ نے یہ بھی کہا، بلکہ دو اسٹوڈنٹ نے شاید یہ کہا کہ ہمیں ٹیچر کی بات سمجھ نہیں آتی. صحیح تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا انگلش کی وجہ سے، تو اس نے کہا وہ بھی ہے، لیکن اگر اردو میں بھی، پھر میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس میں بھی، اردو میں بھی بعض دفعہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ پاتی. تو ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو بات کیوں نہیں سمجھا پا رہی ہیں؟ کمیونیکیشن گیپ کیا ہے؟ دیکھیں جی، اساتذہ اس لیے اچھی طرح نہیں سمجھا سکتے کہ انہوں نے خود اچھی طرح سمجھا ہی نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے.
دوسرے نمبر پر آپ اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کا ایک دستور ہے کہ پانی ہمیشہ ایک ہائی لیول سے بلندی سے پستی کی طرف سفر کرتا ہے. یہی حال علم کا ہے کہ جب تک دینے والا کسی علم کے اونچی معراج پہ اونچے درجے پہ نہیں بیٹھا ہوگا اور جو لینے والا ہے وہ کسی نچلے درجے پہ نہیں بیٹھا ہوگا تب تک علم کا فلو نہیں ہو سکتا. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو لوگ نظام تعلیم میں استاد کے طور پہ متعین ہوتے ہیں ان لوگوں کی خود اتنی اچھی استعداد نہیں ہوتی, نہ انہوں نے اچھی طرح سے پڑھا ہوتا ہے اور نہ ہی انہوں نے اس کو سمجھ کے اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کیا ہوتا ہے کہ اس کو آگے سمجھا سکیں. تو اس وجہ سے وہ اچھی طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. اور اسی بات کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اصل میں خود اسی نظام کی پروڈکٹ ہیں, اسی نظام سے نکلے ہوئے ہیں. تو اس سے اس نظام کی افادیت اور اہمیت اور اس کی حیثیت پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ جس نظام نے ایک طالب علم کو اس طرح استاد بنایا اور ایسا استاد بنایا کہ جو خود سمجھا نہیں سکتا, تو وہ خود طالب علم کے زمانے میں کیسا رہا ہوگا اور یہ پورے کا پورا نظام کیسا چل رہا ہے. اس سے بہرحال ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ کس طرح ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ یہ پورے کا پورا جو چین ہے کہ جو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن ہے